فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس زندگی میں رب تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور جو نعمت بھی ہمیں ملی اس نعمت کا حساب ہم سے ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی، یعنی تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ سوال ہر نعمت کے بدلے ہوگا، جسمانی ہو یا روحانی، ضرورت کی ہو یا راحت کی، ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور راحت کی نیند کا بھی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس جدید دور کے اندر جبکہ بہت ساری ایجادات سامنے آئی ہیں، ایک اہم تبدیلی جو ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین یا آج سے چند سو سال پہلے کے جو لوگ تھے ان کی زندگیوں اور ہماری زندگی میں ایک تبدیلی، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے بجلی کی نعمت سے نواز دیا۔ یہ بجلی ہماری زندگی کا ایسا حصہ بن گئی کہ اگر یہ نہ ہو، جیسے بعض ممالک میں، ہمارے خود ملک پاکستان کے اندر بجلی کی کمی کا مسئلہ درپیش ہے، تو اب یہ بجلی کی کمی کی وجہ سے یہ پراپر مسلسل ہمیں نہیں ملتی، بلکہ گیپ آ جاتا ہے، جسے لوڈ شیڈنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ زندگی کا ایسا حصہ بن گیا کہ لوگ بجلی نہ ہو تو اپنے بہت سارے کام پورے نہیں کر سکتے۔ خراد والا، لوہے کا کام کرنے والا جب خراد مشین چلاتا ہے، درزی کی مشین بھی بجلی پہ منتقل ہو گئی۔ بازار کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق بجلی سے ہے، ریپیئرنگ کا بہت سارا کام ایسا ہے جس کا تعلق بجلی سے ہے، ہماری فیکٹریاں، ہماری ملیں، تو یہ سب کی سب بجلی سے ہی کام کرتی ہیں۔ تو اب جو مشینری بجلی سے چلے گی تو جب بجلی موجود نہیں ہوگی اس وقت وہ مشینری اپنا کام نہیں کر سکتی، چنانچہ اس کی پروڈکشن میں کمی ہوگی، پروڈکشن میں کمی ہوگی تو
تو مالک کو لاس ہوگا، اور دوسرا جن لوگوں کو وہ چیز درکار ہوگی انہیں یا تو مہنگی ہو کر ملے گی یا بہت کم ملے گی۔ مشینوں کو چھوڑیے، ہم خود بجلی کے اس قدر عادی ہو چکے کیونکہ ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت سارے موسم عطا کیے۔ بعض ملکوں میں زیادہ موسم ہیں، بعض ملکوں میں کم موسم ہیں۔ جیسے ملک پاکستان کے اندر 4 موسم ہیں: سردی، گرمی، بہار اور خزاں۔ تو یہ 4 موسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان میں عطا کیے ہمیں۔ بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر 2 موسم ہیں، گرمی اور سردی کا۔ بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر ایک ہی موسم ہے، اسی میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جیسے گرمی کا موسم کہ کبھی کم ہو جاتی، کبھی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب ان موسموں کی وجہ سے بھی اور ہماری جو روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں، لکھنا پڑھنا، کھانا پکانا اور دیگر معاملات، بلکہ یہ اس وقت جو آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر، آپ کا ٹی وی یا آپ کی LCD یا آپ کی LED، یہ بھی بجلی کی مدد سے ہی چل رہی ہے۔ تو بجلی کا ہماری زندگی سے بہت زیادہ تعلق ہے، اس سے ہمیں بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی یہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت تم سے یہ سوالات ہوں گے: تم نے یہ چیز کس طرح حاصل کی، اسے کہاں خرچ کیا اور کس نیت سے خرچ کیا۔ تو بجلی بھی ایک نعمت ہے، تو ہم یہ کس طرح سے حاصل کرتے ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ایک مدنی التجا یہ ہے کہ بجلی کو فضول خرچ مت کیجیے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کا فرمانے عظیم الشان ہے: وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل۔ ترجمہ کنز ایمان اور فضول نہ اڑا۔ اس حکم قرآنی کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ بجلی کے فضول استعمال سے بھی بچیں۔ لیکن اب کیا مکان، کیا دکان، کیا کارخانہ، کیا گلی، کیا مارکیٹ، کیا مسجد، کیا خانقاہ، کیا درسگاہ عموماً ضرورت سے زائد استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسراف سے بچیں، چاہے بجلی کا معاملہ ہو، چاہے پانی کا معاملہ ہو۔ اسراف کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 میں ارشاد ہوتا ہے: وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے جا نہ خرچو، بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں ہیں۔ اب اسراف ہے کیا؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت مقدسہ کے تحت بے جا خرچ یعنی اسراف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ناجائز جگہ پر خرچ کرنا بھی بے جا خرچ ہے، اور سارا مال خیرات کر کے بال بچوں کو فقیر بنا دینا بھی بے جا خرچ ہے۔ ضرورت سے زیادہ خرچ بھی بے جا خرچ ہے۔ اسی لیے اعضائے وضو کو بلا اجازت شرعی 4 بار دھونے سے منع کیا گیا ہے۔ فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کے صفحہ 926 پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اسراف کا معنی ہے غیر حق میں صرف کرنا۔ اور ایک اور مقام پر مزید لکھتے ہیں کہ وہ اسراف کے جو ناجائز گناہ ہے وہ صرف ان 2 صورتوں میں ہوتا ہے: ایک یہ کہ کسی گناہ میں صرف یعنی خرچ ہو اور استعمال کریں، دوسرے بیکار محض مال ضائع کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
بجلی کے استعمال کے کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. انہیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے اور عمل کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ فائدہ محسوس کریں گے. ہم گھر میں یا کسی بھی جگہ روشنی کرنے کے لیے بلب وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. اب مارکیٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں دستیاب ہیں کہ روشنی بھی دیتی ہیں اور بجلی بھی کم خرچ کرتی ہیں. مثلا اگر ہم بلب لگائیں گے سادہ تو 100 واٹ کا ایک بلب ہو اور اس کے مقابلے میں صرف 20 واٹ کا انرجی سیور لگا لیا جائے 80% تک بجلی کی بچت ہو سکتی ہے. بلکہ اگر جدید LED لائٹس استعمال کی جائیں تو مزید زیادہ بجلی بچائی جا سکتی ہے. اسی طرح انرجی سیور بھی اگر لینا ہے تو اچھی کمپنی کا لیجئے کہ جو ٹیوب لائٹ کی طرح آنکھوں کو ٹھنڈی روشنی دے. اگر ہم انرجی سیور کم کوالٹی کا لیں گے، گھٹیا کوالٹی کا ہوگا تو وہ آنکھوں کو چبھے گا اور نظر کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. پھر یہ کہ اس میں بجلی کی وائرنگ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر ہم گھر کے اندر تو سیور لگا لیں گے لیکن بجلی کی وائرنگ کی تار ہماری معیاری نہیں ہے تو پھر اتنا فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا. تو لہٰذا بجلی کی جو ہماری وائرنگ ہے گھر کے اندر وہ بھی معیاری کیبل سے ہونی چاہیے. رنگ کمرے میں کون سا ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اگر آپ کالا رنگ کر لیں گے تو زیادہ لائٹ چاہیے ہوگی. تو اگر لائٹ کلر کریں گے، وائٹ ہو جائے یا آف وائٹ ہو جائے، تو اس طرح کا کلر آپ کریں گے جو ہلکا ہو، لائٹ ہو، تو ایسی صورت میں آپ کو کم بلب چلانے پہ، کم انرجی سیور چلانے پہ زیادہ روشنی مل جائے گی. اچھا، پھر یہ کہ اگر اپنا کام ہم دن کی روشنی میں مکمل کر لیں تو رات کو ہمیں لائٹ زیادہ روشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس طرح بھی بجلی بچائی جا سکتی ہے. اب دن کے وقت اگر لائٹ چاہیے تو کھڑکیوں پر شیشے اگر ہوں اور بے پردگی کا اندیشہ نہ ہو تو ان سے پردے ہٹا دیجئے. تو وہ جو لائٹ ہم نے سیور وغیرہ کے ذریعے حاصل کرنی تھی ہمیں قدرتی طریقے سے حاصل ہو جائے گی اور ہمیں سیور یا بلب وغیرہ روشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب بلب یا ٹیوب لائٹ عموماً ہمارے یہاں دیواروں پر فکس کروایا جاتا ہے. اگر اس کو چھت سے لٹکتا ہوا لگائیں گے تو یہ زیادہ روشنی دے گا، کیونکہ اگر یہ دیوار پہ لگائیں گے تو اس کی بہت ساری روشنی تو دیوار کھا جائے گی، اس کے بعد آپ کے پاس پہنچے گی. اگر لٹکائیں گے زنجیر وغیرہ سے تو پھر اس کی روشنی ہمیں زیادہ ملے گی. ہر کمرے میں اتنے ہی بلب یا سیور روشن کیجئے جتنی ہمیں ضرورت ہے. اگر ایک بلب سے کام چل سکتا ہو تو دوسرا سیور نہ جلایا جائے. اچھا، پھر اب ٹیوب لائٹ یا سیور وغیرہ ان کو مختلف پلاسٹک کے ڈبوں میں بند کر دیا جاتا ہے، کور میں بند کر دیا جاتا ہے ڈیکوریشن کے لیے. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہٹ جائے کور تو روشنی زیادہ دے گا، لیکن یہ کور لگنے کی وجہ سے روشنی بہت کم ہو کے ملتی ہے، لہٰذا ایک کی بجائے پھر 2 چلانے پڑتے ہیں. تو اگر یہ ڈیکوریشن والی چیزیں نہ لگائی جائیں اور سادہ انرجی سیور لگا لیا جائے تو اس سے بھی کافی بچت ہو سکتی ہے. اچھا، کہاں کتنی روشنی چاہیے؟ اب اس کا انحصار تو ہمارے مکان یا دکان کی جگہ پر ہے کہ مکان یا دکان کا کمرہ کس سائز کا ہے، کمرہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، لوگ زیادہ بیٹھے ہیں اس میں یا کم بیٹھے ہیں. تو الیکٹریشین کو پوچھنے کے بجائے خود بھی اچھی طرح غور کر لیجئے کہ اگر ہم اس طریقے سے اتنے بلب اگر روشن کریں گے تو کمرے میں روشنی مل جائے گی. تو بجائے اس کے کہ جہاں کام کرنے والے بیٹھے ہوں اس سے دور بلب لگایا جائے، دور سیور لگایا جائے، دور ٹیوب لائٹ لگائی جائے،
تو جہاں کام کرنے والے موجود ہیں وہیں قریب سیور یا لائٹ وغیرہ لگائی جائے۔ اچھا، جس جگہ زیادہ روشنی چاہیے، اب وہاں پر چھوٹے چھوٹے بلب لگانے کی بجائے ایک ہی بڑا اگر بلب لگا لیا جائے تو وہ روشنی بھی دے گا اور بجلی بھی کم صرف کرے گا۔ مطالعہ کرتے ہوئے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جب مطالعہ کرنا ہے تو جس جگہ آپ بیٹھے ہیں، تو اتنے ایریے میں اگر آپ بیٹھے مطالعہ کر رہے ہیں تو اسی جگہ کو آپ کوشش کر کے روشن کریں۔ اس کے قریب جہاں آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو لائٹ کے قریب بیٹھ جائیے تاکہ آپ کو مطالعہ میں بھی سہولت ہو اور بجلی کی بھی بچت ہو سکے۔ اچھا، اب کمرے سے باہر جب نکلتے ہیں تو اگر ہمارے نوٹ کمرے میں پڑے ہوں تو ہم ان کو اٹھانا نہیں بولتے۔ وائلٹ پرس جس میں پیسے وغیرہ رکھے جاتے ہیں وہ اگر پڑا تو اٹھانا نہیں بولتے، لیکن لائٹ اور پنکھا بند کرنا عموماً بھول جاتے ہیں۔ اب گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے بس لائٹ چلانا تو آتی ہے، بند کرنا نہیں آتی، پنکھا آن کرنا آتا ہے، بند کرنا نہیں آتا۔ تو اب ہر ایک کی عادت بنائی جائے، ترغیب دی جائے، کوشش کی جائے، سمجھایا جائے پیار محبت سے، تو بچوں کو بلکہ عادت دی جائے۔ اگر بچوں کو بھی ذہن دیں گے نا کہ بیٹا جب آپ نے کمرے میں جانا ہے تو لائٹ چلانی ہے، اور وہ اتنا بڑا بچہ ہو کہ وہ بجلی کے بٹن کو ہاتھ لگا سکتا، ورنہ بہت چھوٹا بچہ وہ تو ہو سکتا ہے کرنٹ بھی پڑے اس کو۔ بجلی کے سوئچ بھی ایسے ہوں کہ جس سے کرنٹ پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو اب بچہ جائے اس کمرے میں، سمجھدار جو بچہ ہے وہ روشن کرے اور واپسی پہ اس کو بند کرتا ہوا آئے، تو بچپن کی پڑی ہوئی عادتیں پھر بڑے ہونے تک قائم رہیں گی اور کافی سہولت ہو جائے گی۔ اچھا، اب بلب ایک دفعہ لگا لیا، ٹیوب لائٹ ایک دفعہ لگا لی، اب اس کو کبھی صاف نہیں کرتے، مٹی اس پہ جم جاتی ہے اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کی لائٹ روشنی کم ہو جاتی ہے۔ تو اب کہتے ہیں جناب اب یہ پرانا ہو گیا ہے، نیا لے کر آؤ۔ تو اگر ہم اسے وقتاً فوقتاً صاف کرتے رہیں، ہو سکتا ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ کر لیں، اگر ضرورت ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں، تو ان کو اگر ہم صاف کریں گے تو پھر ہمیں یہ زیادہ روشنی دیں گی اور زیادہ عرصہ چلیں گی۔ استنجا خانوں میں بلا ضرورت بعض اوقات لائٹ چلتی رہتی ہے، تو اب ہر شخص کو چاہیے کہ فراغت کے بعد خود ہی بجھا دیا کرے، کیونکہ استنجا خانہ جب استعمال کرنا ہے تب وہاں پہ لائٹ کی حاجت ہے، اور جب آپ استعمال کر چکے تو وہاں کی لائٹ بجھا دینی چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات شام ہوتے ہی پورے گھر کی لائٹیں چلا دیتے ہیں، پوری دکان کی لائٹیں چلا دیتے ہیں۔ ابھی اس کے پیچھے غلط غلط اعتقاد بھی ہوتے ہیں، بہرحال تو اب یہ چلا دیتے ہیں تو اس میں بلا حاجت کئی لائٹیں روشن ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شام ہو جانے کے بعد بھی حسب حاجت ہی لائٹ روشن کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر سونے سے پہلے کمرے کا بلب یا لائٹ بند کر دینی چاہیے، اور گھر کی دیگر جو غیر ضروری لائٹیں ہیں، مثلا مطبخ، کچن دیکھ لیجئے، واش روم دیکھ لیجئے، اور جناب برآمدہ دیکھ لیجئے، اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر بلا ضرورت کی قید بار بار کہ اگر کہیں ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ کہیں اگر کن کھجورے وغیرہ ہیں اور بالکل گھر کی ساری لائٹیں بند کر دیں تو اب کن کھجوروں کو گویا کہ وہ آزادی مل جاتی ہے، تو وہ گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسا موقع ویسی ترتیب۔ راہ گیروں کی سہولت کے لیے بعض حضرات اپنے گھر کے باہر کی لائٹ روشن رکھتے ہیں، یہ کار ثواب ہے، لیکن یہ لائٹ بھی روشن اس وقت کی جائے جب ضرورت ہو، اور جب ضرورت ختم ہو جائے تو صبح اجالا پھیلتے ہی اس لائٹ کو بند کر دینا چاہیے۔ مسجد میں بھی، مدرسے میں بھی، جامعہ میں بھی اسراف کی اجازت نہیں ہے کہ مال مفت دل بے رحم والا معاملہ پھنسا دینے والا ہے، کہ یہاں پہ وقف کی بجلی ہوتی ہے اور چندے کے مال سے اس کا بل دیا جاتا ہے، تو لہٰذا وہاں پر احتیاط بڑھ جاتی ہے، تو وہاں بھی غیر ضروری طور پر پنکھے اور لائٹ روشن
نہ کی جائے۔ اب جشن ولادت کا چراغاں ہوتا ہے یا کسی بزرگ کے عرس پر چراغاں کیا جاتا ہے، تو اب اس کی کیا جسٹیفیکیشن؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے، کسی نے عرض کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ میلاد شریف میں جھاڑ یعنی 5 شاخہ مشعل، فانوس، فروش وغیرہ سے زیب و زینت اسراف ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، یعنی اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں۔ جس شے میں ذکر شریف کی تعظیم مقصود ہو وہ ہرگز ممنوع نہیں ہو سکتی۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بڑی پیاری حکایت نقل کی۔ چنانچہ حضرت سیدی ابو علی روزباری علیہ رحمۃ اللہ الباری سے نقل کیا گیا کہ بندہ صالح یعنی نیک شخص نے مجلس ذکر شریف ترتیب دی اور اس میں 1000 شمعیں روشن کی۔ ایک شخص ظاہر بین تھا تو وہ وہاں پہنچا اور کیفیت دیکھ کے واپس جانے لگا۔ اب بانی مجلس جو خاصان خدا میں سے تھے انہوں نے ہاتھ پکڑا اور اندر لے جا کے فرمایا کہ جو شمع میں نے غیر خدا کے لیے روشن کی ہو وہ بجھا دیجئے۔ کوشش کی جاتی تھی لیکن کوئی شمع ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گھر کے لیے تو بہت سارے لوگوں کو آگاہی ہے کہ کنڈا نہیں لگانا۔ اب اجتماع ذکر و نات کیا یا میلاد شریف کی محفل کی یا جشن چراغاں کیا تو اس پہ یہ معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ اب جائز ہے تو کنڈا ڈال کے اسے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قانونی طریقے سے ہی بجلی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اس صورت میں بھی۔ غیر قانونی طریقے سے استعمال کر کے خوشیاں منانا، جشن چراغاں کرنا یہ روا نہیں ہے۔ تو کنڈے کے ذریعے بجلی چوری کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب جس نے ماضی میں ایسا کیا وہ توبہ بھی کرے اور جتنی بجلی چوری کی اس کا حساب لگا کر متعلقہ ادارے کو پیمنٹ کرے۔ اب یہ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود اس ادارے کی طرف سے کچھ پیکیجز آتے ہیں، جیسے باب المدینہ کراچی میں جب جشن ولادت کا چراغاں ہوتا ہے تو ان کی طرف سے رعایتی پیکیجز آتے ہیں بجلی کے ادارے کی طرف سے کہ آپ ایک گلی میں لائٹیں لگائیں گے اور میٹر بھی لگے گا لیکن اس کا یونٹ آپ کو سستا پڑے گا، تو وہ آپ ترکیب بنا لیجئے اس ادارے سے جائز طریقے پر، کسی خاص شخص کے کہنے پر کہ جناب آپ کو لگاؤ کنڈا، میں ذمہ دار ہوں، اتنے پیسے مجھے دے دینا، یہ ناجائز طریقہ ہے۔ جائز طریقے پر، قانونی طریقے پر جو کام ہوگا وہ ہی درست ہوگا۔ مزید مدنی پھول درکار ہوں تو آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول، اس کا مطالعہ کیجئے، آپ کو بجلی کے استعمال کا ڈھنگ آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟